دل تیرے سنگ جوڑ لیا ازہریہ ملک، وہ عہد غم کی خواہش ہائے بے حاصل کو کیا سمجھے، جو ان کی مختصر رواداد بھی صبر آزما سمجھے۔ یہاں وابستگی و برہمی کیا جانی یہ کیوں ہے، نہ ہم اپنی نظر سمجھے نہ ہم ان کی ادا سمجھے۔ فریب آرزو کی سہل انگاری نہیں جانی، ہم اپنی دل کی دھڑکن کو تیری آواز سمجھے۔ تمہاری ہر نظر سے منسلک ہے رشتہ ہستی، نہ پوچھو عہد الفت کی بسے خواب و پریشاں تھے، نہ دل کو راہ پر لائے نہ دل کا مداح سمجھے۔ فیض احمد فیض۔ جولائی کی تمتماتی صبح وہ معمول کی مانند سادہ سے شلوار قمیص میں ملبوس براؤن چادر اپنے گرد اوڑھے سڑک کنارے چلتی جا رہی تھی۔ گرے لیدر بیگ جو شاید کثرت استعمال سے اپنی رنگت کو کھونے کو تھا، اس کی سٹرپ دائیں کندھے پر لٹکائے وہ بائیں ہاتھ سے ماتھے پر آیا پسینہ چادر کے پلو سے پونچھتی ہوئی سیاہ دوپٹی سادہ سی چپل میں مقید پاؤں گھسیٹتی ہوئی اپنی لا حاصل منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گرمی کی شدت جب مزید بڑھی تو اس نے دائیں ہاتھ سے سینے کے ساتھ لگی فائل کو ماتھے پر چھجا سا بنا کے چند منٹوں کے لیے اپنا سانس بحال کرنے کی کوشش کی اور بے بسی سے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی کہ شاید کہیں سے پانی مل جائے، لیکن بے سود ٹھہری۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے بیگ سے ایک کارڈ نکالا اور اس پر لکھے پتے کو ازر سر نو ازبر کرتی وہ اپنی منزل کی طرف بڑھی۔ میر سینز اینڈ انٹرنیشنل کمپنی کی جانب بڑھتی زحل ابراہیم یہ جانتی تھی کہ چمکتے شیشوں سے مزین انٹرنیشنل کمپنیز جیسی لڑکی کو کبھی جاب پر نہیں رکھیں گے، لیکن اس کے اٹھتے قدموں کے ساتھ اس قدر ضروریات جڑی تھیں کہ اسے ناکامی کا اندازہ ہونے کے باوجود بھی ہر بار نئی کوشش کرنی پڑتی تھی۔ گیٹ پر موجود چوکیدار نے جس انداز میں اس کے حلیوں کو سرتاپک دیکھتے ہوئے اندر جانے کو کہا، اسے یہی لگا کہ اسے شاید انٹرویو سے قبل ہی بھیج دیا جائے گا۔ نکسک سی تیار ریسیپشنسٹ توقع کے برخلاف بہت نرمی سے اسے ویٹنگ روم میں بیٹھنے کا کہہ کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ویٹنگ روم میں موجود خوبصورت و ماڈرن لڑکیوں کو دیکھ کے، اس کے اندر ریسیپشنسٹ کے اخلاق کو دیکھ کے جو ڈھارس بندھی تھی وہ بھی ڈگمگانے لگی تھی، لیکن پھر بھی وہ مہم سی امید کے تحت وہیں اپنی فائل تھامے بیٹھی رہی۔ اسے وہاں انتظار میں بیٹھے تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ وقت بیت چکا تھا جب اس کی سماعتوں میں ریسیپشنسٹ کی نرم آواز گونجی، زحل ابراہیم۔ اپنے نام کی پکار پر وہ ایک گھٹی گھٹی سی سانس اندر کو کھینچتی اپنی جگہ سے اٹھی اور پرتعش آفس کی جانب بڑھی۔ ملک ہاؤس۔ اس میں وقت معمول کے مطابق ڈائننگ روم میں گہما گہمی جاری و ساری تھی، کیونکہ اس وقت گھر کے سبھی بڑے افراد ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر جمع تھے، جبکہ بچے اسکول اور کالج کی جانب رواں ہو چکے تھے۔ سربراہی کرسی پر بیٹھے داد بخش ملک اپنے خوشحال گھرانے کو دیکھتے ہوئے مسکراتے چہرے کے ساتھ ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ اسد سیمینار سے واپس کب آئے گا؟ انہوں نے چائے کا سپ لیتے ہوئے اپنے منجھلے بیٹے احمد ملک سے اپنے بڑے بیٹے اسد ملک کی بابت دریافت کیا، جو ملک کے جانے مانے اور قابل بیرسٹر تھے۔ بابا شاید پرسوں تک واپس آئیں گے بھائی، احمد صاحب نے جواب دیتے ہوئے میز پر رکھے جوس کا گلاس تھاما۔ اس وقت ڈائننگ ہال میں باتوں کی ہلکی سی بھنبھناہٹ اور برتن ٹکرانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب ہمیشہ کی طرح ایک چہکتی ہوئی آواز ملک ہاؤس کے وسیع و عریض اور دیدہ زیب ڈائننگ ہال میں گونجی تو ناشتے میں مشغول زرغام ملک کا چہرہ آن وادی میں پتھریلے تاثرات سے سج گیا۔ السلام علیکم ایوری ون، شہر ملک کی خوبصورت کھنکتی و محترم آواز گونجی تو سب نے ہی پرجوش انداز میں اسے جواب دیا۔ آئیں شہرے، ناشتہ کریں۔ سمرین بیگم، اسد ملک کی بیوی، نے مسکراتے لہجے میں اسے دعوت دی تو زرغام کی گردن میں ایک گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ نہیں بڑی ماما، مجھے کالج سے دیر ہو رہی ہے، آپ پلیز زرغام چاچو سے کہیں مجھے ڈراپ کر دیں۔ اس نے ایک نظر سفید شرٹ میں ملبوس اس کی مضبوط پشت پر نگاہ ڈالتے ہوئے ٹھٹکتے ہوئے فرمائش کی تو زرغام ملک نے ایک جلتی ہوئی نظر خود کو دیکھتے داد ملک کی جانب دیکھا تو وہ نظریں چرا گئے تھے۔ آئی ایم سوری شہرے، لیکن مجھے آج کہیں ارجنٹ جانا ہے اور میرا روٹ آپ کے کالج روٹ سے چینج ہے۔ بنا اس کی جانب دیکھے وہ نیپکن سے چہرہ تھپتھپاتا اپنی جگہ سے اٹھا اور سب کو خدا حافظ کہتا ڈائننگ روم سے باہر نکلتا چلا گیا۔ شہرے آپ پریشان نہیں ہوں، یہاں بیٹھ کے ناشتہ کرو، آپ کو آپ کے منجھلے دادا جان چھوڑ آئیں گے۔
سمرین بیگم نے بیٹے کی بد اخلاقی کو چھپانے کے لیے احمد صاحب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسی کے دیے گئے نام کی جانب اشارہ کیا تو وہ کھلکھلا اٹھی۔ مطلب کہ میں آج فل سیکیورٹی اور پروٹوکول کے ساتھ اپنے ینگ سے دادا جان بلکہ منجھلے دادا جان کے ساتھ کالج جاؤں گی۔ وہ شرارتی انداز میں مسکراتی ہوئی زرگام کی چھوڑی گئی کرسی پر بیٹھتی جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگا گئی۔ یہ زیادتی ہے شہرے بچے، ہم دادا جان، ہماری بیگم آپ کے لیے ماما جان۔ داد بخش ملک کے سب سے چھوٹے صاحبزادے احد ملک نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے مصنوعی رنجیدگی سے کہا تو وہ مسکراہٹ ہونٹوں میں دباتی ہوئی تھوڑا آگے کو جانب جھکی۔ دیکھیں نا چھوٹے دادو، چھوٹی ماما جان کو دیکھیں، یہ کس اینگل سے میری جیسی 20 سالہ حسین دوشیزہ کی دادی لگتی ہیں۔ اس نے شرارت سے مسز احد کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو ڈائننگ روم کھلکھلاہٹوں سے گونج اٹھا اور ملک ہاؤس کے ڈائننگ ہال میں مسکراہٹیں بکھیرتی اور سمیٹتی شہر ملک اس بات سے قطعی انجان تھی کہ اس کی ہر صبح ملک ہاؤس میں چند لمحے کی ملاقات کسی کے لیے کس قدر بھاری ثابت ہوتی تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس ملاقات کے زیر اثر چند گھنٹوں کے لیے ساری دنیا سے رابطے منقطع کر لیتا تھا، منکوحہ سے بھی۔ بہت دنوں کے بعد پھر سے آج میر پیلس کے سیکنڈ فلور کے بالکل آخری سرے پر بنے اس کمرے سے توڑ پھوڑ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اگرچہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا لیکن چونکہ ہانپتی کانپتی ملازمت چند لمحے قبل ہی وہاں سے آئی تھی اور وہیں دروازہ بند کرنا بھول بیٹھی تھی اور اب اسی ادھ کھلے دروازے سے آتی یہ آوازیں وہاں کے مکینوں کو ناگوار گزر رہی تھی۔ نہ جانے کب تک یہ تماشا برداشت کرنا ہوگا۔ سامیہ نے نہایت بیزاری کے ساتھ سیڑھیوں کی جانب دیکھتے ہوئے حقارت سے استغفار کیا اور دھپ سے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ جب تک ہمارے ہاتھ اس تماشے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، عجیم بیگم نے بیٹی کے نحوست زدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، جبکہ وہاں موجود باقی سارے نفوس کے تاثرات بھی ویسے ہی تھے۔ نحوست، نفرت، ناپسندیدگی اور بیزاری سے بھرے پڑے۔ ڈونٹ وری ڈیئر مما، مما بتا رہی ہیں آج اس تماشے کو ختم کرنے کے لیے پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے والی وہ توبہ اپنے گھنگریالے بالوں کی لٹ اپنی انگلیوں پر لپیٹتے ہوئے زمینی انداز میں بولی تو سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ سامیہ نے چونک کے اس کی جانب دیکھا، باقی سب نے سوالیہ نگاہیں اس کی جانب موڑ دی تھی۔ مطلب 1-2 دن تک اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، نپات اللہ سے جواب دیتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جب باقی سب نے نحوست سے اس کی جانب دیکھا جو بہت موڈی تھی، لیکن یہ بات وہ اس کے سامنے نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہاں اس پیلس میں موجود نفوس سب کی خامیوں کو چاروں ناچار نگل لیتے تھے۔ ان سب نفوس کے لیے فی الحال ایک دوسرے سے دشمنیاں نبھانا نہیں تھی، کیونکہ اس وقت ان سب کا ایک ہی ساجھا دشمن تھا جو اس وقت سیکنڈ فلور کے کونے پر بنے ماسٹر بیڈ روم میں ویل چیئر پر بیٹھا سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ بدترین حالت کا شکار ہوئے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت خوفت و بیزاری کے ساتھ سامنے شیشے کی میز کے دوسری جانب بیٹھی ایک خوبصورت اور طرح دار خاتون کو دیکھ رہی تھی جو ایکس رے کرتی نگاہوں کو بامشکل برداشت کرتی وہ ان کے مزید بولنے کا انتظار کرنے لگی، جو اس کی سی وی پر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد فارمل انٹرویو کی بجائے اس کی فیملی کے متعلق سوال و جواب کرنے کے بعد نہ جانے کن سوچوں میں مشغول ہو چکی تھیں۔ مس زہلے ابراہیم، آپ کی سی وی میں نے چیک کی ہے، آپ کا اکیڈمک ریکارڈ بہت ہی زبردست ہے، لیکن آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے۔ بالآخر انہوں نے اپنی خاموشی توڑی تو زہلے کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی، لیکن وہ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ بکھیرے اپنی فائل لیے کرسی سے اٹھیں۔ اوکے میم، تھینک یو سو مچ۔ مروتاً ان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھنے کو تھی جب پاور سیٹ پر بیٹھی مسز شاسمین میر نے اسے فوراً روکا۔ بیٹھی رہیے مس ابراہیم، اگرچہ آپ کے پاس اس طرح کی کمپنیز میں جاب کرنے کا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کا اکیڈمک ریکارڈ بہت زبردست ہے، اس لیے میرے پاس آپ کے لیے ایک جاب ہے۔ ان کی بات بے توجہی سے سنتی زہلے جو کرسی پر بے دلی سے ٹکی ہوئی تھی، ان کے آخری جملے پر جی جان سے چونکی۔ جاب؟ اس کی متعجب و بے یقین خوبصورت آنکھیں جس چہرے پر بڑی بڑی تھیں ان کے میک اپ سے سجے خوبصورت چہرے پر مرکوز تھیں۔ بالکل، انہوں نے ہولے سے سر خم کرتے ہوئے اس کی حیرانگی دور کرنی چاہی۔
کیسی جاب؟ اس کی آنکھوں میں یکایک امید کے تمتماتے دیوں سے چمکنے لگی تھیں تو شازمین میر کے چہرے پر پھیلتا سکون یکدم بڑھ گیا تھا۔ میرے شوہر کے بھتیجے کو ہوم ٹیوشن دینا ہوگی، اس کے لیے آپ کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دی جائے گی اور مکمل سیلری پیکج بھی دیا جائے گا جو یہاں موجود ورکرز کو دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے بھی ہوم ٹیوشن کی ٹائمنگ صبح 9 سے شام 5:30 بجے تک ہوگی۔ ان کی تفصیل میں کی گئی اس بات پر اس کے چہرے پر تعجب کے رنگ مزید گہرے ہوئے کہ اتنی لمبی ٹیوشن وہ کیسے دے سکے گی، لیکن پھر سوچا کہ کوئی اور جاب کرتی تب بھی اتنا وقت تو دینا ہی تھا، اس لیے وہ اپنی ساتھ جڑی بہت سی امیدوں کو سوچتی انہیں رضامندی دے گئی تھی۔ اس کے رضامند ہونے پر شازمین میر نے اس کے سامنے کانٹریکٹ پیپرز رکھے جن کے مطابق وہ ان کے شوہر کے بھتیجے کا کورس مکمل ہونے سے پہلے اس جاب کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس کانٹریکٹ پر شاید وہ کوئی سوال اٹھاتی، لیکن اس معمولی سی جاب کے عوض جو مراعات اور 70,000 ماہانہ تنخواہ مل رہی تھی، اس نے اس کی زبان پر تالے لگا دیے تھے۔ شاید ایسے ہی تالے یہاں موجود ہر دوسرے فرد کے منہ پر لگ چکے تھے جب انہیں اپنے سے زیادہ خود سے وابستہ رشتوں کی خوشی، سلامتی اور سکون کے لیے ایسی مراعات درکار ہوں۔ مس ابراہیم جاتے ہوئے ریسیپشنسٹ سے اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر لیتی جائیے گا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم شازمین میر کا شکریہ ادا کرتی جب آفس سے نکلنے والی تھی، جب عقب سے ان کی آواز پر وہ گہری سانس بھرتی اثبات میں سر ہلا کر دروازہ پار کر گئی، جبکہ اندر لگژری آفس روم کی پاور سیٹ پر بیٹھی شازمین میر پہلی سیڑھی پر قدم جمائے بہت سرشاری کے ساتھ مسکراتی ہوئی باقی کے سارے انٹرویوز کینسل کرنے کا آرڈر دے رہی تھیں، کیونکہ انہیں اپنا کوہ نور مل چکا تھا۔ ڈیڈ پلیز، آپ کیوں بی بی جان کو سمجھاتے نہیں ہیں کہ جو مجھے یہ حکم دے رہی ہیں میں اسے پورا نہیں کر سکتا؟ وہ آج تقریباً 15 دن کے بعد حویلی لوٹا تھا، لیکن آتے ہی جب وہ حسب عادت بی بی جان سے ملنے کے لیے ان کے کمرے میں گیا تو ان کی پرانی فرمائش سن کر وہ حقیقتاً جھنجھلا اٹھا تھا۔ تو کیا مجھے مرتے ہوئے دیکھ سکتے ہو تم؟ بی بی جان نے پھبکتے ہوئے استفسار کیا تو وہ ان کی ایسی بات پر اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا جو زاروں زار روتی ہوئی خاصی نالہ نظر آ رہی تھی۔ بی بی جان، آپ کیسے کسی دوسرے کے لیے اپنے پوتے کو ایسی تکلیف پہنچا سکتی ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتی کہ آپ کی یہ الفاظ میرے لیے کس قدر تکلیف کا باعث ہیں؟ وہ آہستگی سے چلتے ان کے نزدیک پہنچا اور پھر اس کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھتا وہ اپنی سیاہ گھور خوبصورت آنکھوں سے ان کے پرنور چہرے کو دیکھتا تعسف لہجے میں بول اٹھا تھا۔ ان کے چہرے پر ملال جاگ اٹھا۔ وہ کوئی دوسرے نہیں ہیں، تم جانتے ہو کہ ہمارے جدی پشتی وہ پیر چلے آئے ہیں، اور آج تم اپنی اکڑ اور بیجا ضد کی وجہ سے مجھے میرے پیر صاحب کے سامنے شرم سے ڈوب مرنے پر مجبور کر رہے ہو۔ وہ مزید تیزی سے رونے لگی تو سائرہ بیگم نے فہمائشی نگاہ بیٹے پر ڈالتے ہوئے ساس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گویا خاموش تسلی دی۔ آپ کس دور میں جی رہی ہیں بی بی جان، اور معاف کیجیے گا پیر سائی نے ایسی فضول رسم۔ وہ سخت ناگواری سے بول رہا تھا جب گردیزی صاحب نے اسے فوراً ٹوکا۔ ربحان، ان کی تنبیہ آواز پر وہ سنبھلا، پھر گہرا سانس بھرتے ہوئے کھڑا ہوا۔ اوکے سوری، لیکن بہت معذرت بی بی جان، لیکن میں ایسی کوئی رسم نہیں مانتا کہ پہلے جیتے جاگتے وجود کو اپنے نام سونپو اور پھر اس وجود کو بنا دیکھے اندیکھی قید کی نظر کر دوں۔ اس کی بھاری، بے لچک اور قطعیت سے بھرپور آواز کمرے کی بوجھل فضا کو مزید بوجھل کر گئی، جبکہ بی بی جان کی مزید بڑھتی سسکیوں پر سائرہ گردیزی، حماد گردیزی اور رضا گردیزی نے بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے سر جھکا لیا تھا، اور دوسری جانب اپنے کمرے کے وسط میں ٹہلتا ربحان بہت بے چینی سے اپنے گنہرے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنے موبائل کو ہی دیکھ رہا تھا جہاں اس کی کولیگ اور دوست اس سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کر رہی تھی۔ اس نے اپنی نازک کلائی میں بندھی گھڑی پر ایک نظر ڈالتے ہوئے سامنے موجود اس وسیع و عریض پر پھیلی کشادہ عمارت کو دیکھا جس پر جلی حروف میں جگمگاتا
میر پیلس نظروں کو خیرہ کر رہا تھا۔ گاڑی اسے بتائے گئے وقت سے تقریباً 20 منٹ پہلے ہی اس کی منزل پر لے آئی تھی، اور چونکہ آج اس کا پہلا دن تھا اس لیے وہ بھی صبح جلد ہی اپنے سارے کام ختم کرتے اور ابراہیم صاحب کو ناشتہ دینے کے بعد جلد ہی تیار ہو چکی تھی۔ اس کے لیے گاڑی کے وقت سے پہلے پہنچنے پر وہ کسی ہڑبڑاہٹ کا شکار نہ ہوئی تھی۔ چوکیدار کو شاید اس کے آنے کی خبر تھی، تبھی بنا کسی روک ٹوک کے اسے اندر جانے دیا، اور چونکہ اس وقت وہ اپنی ہی ذہنی خلفشار میں مگن تھی اس لیے وہ بنا ارد گرد دھیان دیے سیدھی ہی چلتی جا رہی تھی، جہاں سامنے اسے ایک ملازمہ نظر آئی تھی جو بنا کچھ کہے اسے اندرونی حصے میں لے گئی۔ ہال میں داخل ہوتے ہی ایک پل کے لیے اس کی آنکھیں چندھیا سی گئی تھیں، لیکن اس سے قبل کہ وہ ہال کی زیب و آرائش پر غور کرتی، ملازمہ کی روبوٹک سی آواز گونجی، آئیے میں آپ کو چھوٹے صاحب کے کمرے تک چھوڑاؤں۔ اس کی پکار پر وہ سر ہلاتی ایک متعجب سی نگاہ خالی گھر پر، جہاں صرف ملازمین دکھائی دے رہے تھے، ڈالتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ کیا گھر میں اور کوئی نہیں ہے؟ اس نے دل میں پنپتے اندیکھے خوف کا شکار ہوتے ہوئے اس سے ملازمہ سے استفسار کیا۔ سب سو رہے ہیں، ملازمہ نے نباتولہ سا جواب دیتے ہوئے اسے سیکنڈ فلور کے آخری سرے پر موجود کمرے تک کی اس نے رہنمائی کی۔ یہ چھوٹے صاحب کا کمرہ ہے۔ وہ دروازہ بند کی جانب اشارہ کرتی ہوئی وہاں سے پلٹ گئی، جبکہ وہ سانس بھرتی ہوئی اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی کہ اس کا دل کیا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے چلی جائے، اور پھر اس کا دل کیا کہ وہ اس سے کہے کہ اس بچے کو ڈرائنگ روم میں لے آئے، وہ نیچے ہی پڑھا دے گی، لیکن پھر سوچا کہ بڑے گھروں کے بچوں کے نخرے بھی بڑے ہی ہوتے ہیں، اس لیے شاید وہ اپنے کمرے میں ہی پڑھنا پسند کرے، اس لیے وہ چپ سادھ گئی تھی۔ خود کو ایک نئے محاذ کے لیے ذہنی طور پر تیار کرتی، وہ اللہ کا نام لے کر دروازے پر ہولے سے دستک دیتی اندر داخل ہوئی تو پہلی ہی نظر جیسے پتھر ہو گئی تھی۔ کمرے کے وسط میں پڑی ویل چیئر پر بیٹھا وہ شخص کم از کم وہ بچہ نہیں تھا جسے وہ ٹیوشن دینے آئی تھی، بلکہ کمرے میں موجود شخص کی عمر 28-29 سال سے کم ہرگز نہیں تھی۔ وہ اس عجیب سے استفاد پر چکراتے ہوئے سر کے ساتھ اس سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب اس کی کھردری سی آواز کمرے میں گونجی، کون ہو تم؟ چلیں جی، ایپیسوڈ جاری ہے جلدی سے۔ اگر اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آڈیو میں اگر ناول مزید چاہیے تو ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں۔ اللہ حافظ۔